بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم گرامر کا پورشن کر رہے ہیں، لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایڈجیکٹیو کے یوزز کیے، اب ہم آرٹیکل کے یوزز کریں گے اور دیکھیں گے کہ آرٹیکل یوز کرتے ہوئے کون کون سی غلطیاں عام طور پہ کی جاتی ہیں، اور میں آپ کو رولز کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ آپ ان غلطیوں کی تصحیح کر سکیں۔ آرٹیکل ہوتا کیا ہے؟ اے، این اور دی، یہ 3 آرٹیکلز ہیں، انگلش میں یوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ شروع سے دیکھیں، اردو میں ناؤن کو اسم کہا جاتا ہے، پروناؤن کو ضمیر اور ایڈجیکٹیو کو صفت تو کہا جاتا ہے، لیکن اردو میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے آرٹیکل کہا جا سکے۔ انگریزی کے گرامر دانوں میں ایسا گروہ بھی ہے جو اسے ایک طرح کا ایڈجیکٹیو ہی شمار کرتا ہے، الگ پارٹس آف سپیچ کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے ایک پارٹس آف سپیچ قرار دیا جائے یا نہ دیا جائے، لیکن درست انگریزی لکھنے یا بولنے میں اس کی اہمیت جو ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ یعنی اس کی اصل جو ہے وہ کیا ہے، اصل میں اس کے بارے میں تو اختلاف ہے، لیکن آرٹیکل بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ انگریزی میں آرٹیکل صرف 3 ہیں، اے، این اور دا۔ ان کا تعلق صرف ناؤن سے ہے، یہ ہمیشہ ناؤن سے آتے ہیں، جیسا کہ دا سن، اے بوائے، این اورنج وغیرہ، اور عمومیت یا خصوصیت پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ناؤن سے پہلے کوئی ایڈجیکٹیو آ جائے تو یہ اس سے پہلے ہی آئے گا۔ یعنی ویسے تو ناؤن سے پہلے آتے ہیں، لیکن کوئی بھی ناؤن سے پہلے اگر ایڈجیکٹیو آ جائے تو پھر ہم آرٹیکل ناؤن سے پہلے نہیں بلکہ ایڈجیکٹیو سے پہلے لگائیں گے۔ جیسے ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھا اے گڈ بوائے، گڈ ایڈجیکٹیو ہے، اے گڈ بوائے۔ اسی طرح این اگلی فیس، این جو ہے وہ آرٹیکل ہے، ٹھیک ہے، اگلی جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے، اور فیس جو ہے وہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اب کائنڈز آف آرٹیکلز دیکھ لیتے ہیں۔ انگریزی میں آرٹیکلز کی 2 قسمیں ہیں، ڈیفینیٹ آرٹیکلز اینڈ انڈیفینیٹ آرٹیکلز۔ پہلی قسم کا آرٹیکل ایک ہے اور اسے دا کہا جاتا ہے، یہ ناؤن کے معنی میں خصوصیت پیدا کرنے کا کام آتا ہے، جیسے دا ڈاگ۔ یہاں دا ڈاگ سے مراد دنیا کے کروڑ ہا کتوں میں سے کوئی ایک کتا نہیں، بلکہ ایک ایسا کتا ہے جو ہمارے سامنے ہے یا جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ دوسری قسم کے آرٹیکلز کسی ناؤن کے معنی میں عمومیت پیدا کرنے کے کام آتے ہیں، جیسے اے ڈاکٹر، این ایگ وغیرہ۔ اے ڈاکٹر سے مراد کوئی مخصوص طبیب نہیں بلکہ دنیا کے لاکھوں معالجوں میں سے کوئی ایک ہے۔ اس طرح این ایگ سے مراد کوئی مخصوص انڈا نہیں بلکہ دنیا میں سینکڑوں قسم کے کروڑوں انڈوں میں سے کوئی ایک انڈا ہے۔ اچھا جی، تو ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ آرٹیکلز۔ تو ڈیفینیٹ آرٹیکلز کون سا ہے؟ دا، یعنی جو خصوصیت پیدا کرتا ہے، خاص کر دیتا ہے۔ لیکن انڈیفینیٹ آرٹیکل اے یا این ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ان کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ دا یوز آف اے اور این۔ یہ دونوں آرٹیکلز یعنی اے اور این دراصل نیومرل ایڈجیکٹیوز ہیں جو ایک یا کوئی کسی ایک یا کوئی ایک کے معنی ادا کرتے ہیں، جیسے I gave him a rupee, a stranger came to me, we met a beggar, she wanted a bird۔ یعنی ایک یا کوئی ایک کا معنی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، کسی ناؤن کے معنوں میں عمومیت پیدا کرنے والا آرٹیکل اے سنگولر ناؤن سے پہلے استعمال ہوتا ہے کانسوننٹ میں۔ اچھا، اب آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کانسوننٹ اور واولز کیا ہوتے ہیں۔ اے، ای، آئی، او، یو واولز ہوتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جتنے بھی الفابیٹس ہیں وہ کانسوننٹس ہوتے ہیں۔ سنگولر ناؤن سے پہلے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اے یا این جو ہے سنگولر ناؤن سے پہلے آئے گا، اور دوسرا یہ کہ واول سے پہلے جو ہے وہ این آئے گا، باقی سب سے پہلے اے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، درست انگریزی لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی طرف چھٹا قدم جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اس میں یہ لکھا ہے
انگریزی میں آرٹیکلز جس کثرت سے استعمال ہوئے ہیں اس کثرت سے کوئی بھی پارٹس آف اسپیچ استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس میں غلطیاں بھی اسی کثرت سے ہیں. یعنی اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ اے استعمال کرنا ہے، این اور دا تو ہر جگہ ہی لگا دیتے ہیں اسٹوڈنٹس. تو دا کو ہر جگہ نہیں لگانا، بلکہ کچھ اسپیسیفک پلیسز ہے جہاں پہ دا آتا ہے، اس کے علاوہ اے یا این جہاں پہ یوز ہوتا ہے وہی آپ نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جتنا زیادہ اے این اور دا یوز ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اب آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ والی غلطیاں آپ نے نہیں کرنی. قاعدہ نمبر 21 دیکھیے، کسی سنگولر ناؤن کے معنوں میں عمومیت پیدا کرنے کے لیے این اس وقت استعمال ہوتا ہے جب سنگولر ناؤن کسی واول سے شروع ہو رہا ہو، جیسے این اول یا ایپل. ٹھیک ہے، عمومیت پیدا کرنے کے لیے، یعنی عمومیت کسے کہتے ہیں؟ عام کو. تو اس سے پہلے این یوز کریں گے جب کوئی ہو واول سے شروع ہو رہا. ٹھیک ہے، اور جیسے این اولڈ ہاؤس یا این ارجنٹ لیٹر، ان دونوں آرٹیکلز کو صرف اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی سنگولر ناؤن کا ذکر کسی فقرے میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہو. اچھا، یہ بھی بات جو ہے وہ اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. جب پہلی مرتبہ استعمال ہو رہا ہو تو اس میں اے یا این یوز کریں گے، لیکن دوسری یا تیسری دفعہ استعمال کرتے ہوئے اے یا این یوز نہیں. اچھا جی، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اے یا این جو ہے پہلی مرتبہ اے این یوز کریں گے، لیکن دوسری تیسری دفعہ اے این نہیں یوز کریں گے. اب یہ سینٹینس جو ایگزامپل دی ہوئی ہے اس کو غور سے دیکھیں. آئی باٹ اے پین یسٹرڈے اے پین واز اسٹولن بائی سمبڈی. یہ جو ہے غلط ہوگا. آئی باٹ اے پین یسٹرڈے دا پین اٹ واز اسٹولن بائی سمبڈی، یہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اس کو جو ہے آپ نے جب کریکٹ لکھیں گے لکھنے کے لیے دوسری دفعہ دا، کیونکہ پہلی دفعہ جس پین کی بات ہو رہی ہے آگے بھی اسی پین کی بات ہو رہی ہے. پہلی دفعہ کوئی سا پین تھا، لیکن جب نیکسٹ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ وہی پین ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں، اس لیے اسے خاص کرنے کے لیے ہم دا کو یوز کریں گے. فادر گیو می اے بک، آئی فاؤنڈ دا بک ویری یوزفل. ٹھیک ہے، اس میں دا بک ہے. ٹھیک ہے، آ بک نہیں ہے، یا اسی کو بار بار یوز نہیں کرنا. آگے دیکھیں دا یوز آف دا، کسی ناؤن کے معنوں میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے اس سے پہلے دا لگا. تخصیص کا مطلب ہے خاص کرنے کے لیے. اسی تخصیص کے لحاظ سے ڈیفینٹ آرٹیکل کہا جاتا ہے دس، دیٹ، دیز، دوز کا مخفف ہے. مثلاً جب کسی شخص یا چیز کا ذکر دا ڈاکٹر واز ناٹ ایٹ ہوم. ٹھیک ہے، دا ڈاکٹر، یعنی اس کو خاص کرنے کے لیے اس سے پہلے دا لگا دیا. اسی طرح دے ور اسٹل ان دا ماسک. اب کسی مسجد، خاص مسجد کی ذکر ہو رہا ہے جس کے اندر وہ موجود ہیں، تو ہم کہیں گے کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ مسجد میں تھے. ہی ہیز ریٹرن دا بک. کسی کتاب کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس نے واپس کر دی ہے، تو اس میں آیا ہوا ہے کہ ہی ہیز ریٹرن دا بک، اس نے کتاب واپس کر دی ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. جب ہمارا اشارہ کسی ایسے شخص یا چیز کی طرف ہو جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، ابھی ہم نے یہ پیچھے بھی بات کی تھی، جیسے دا بوائے ہیز کم فرام آزاد کشمیر. اس لڑکے کی بات اس کا مطلب پہلے بھی ہو چکی ہے. دا روم واز بلٹ اونلی لاسٹ منتھ، کہ یہ جو ہے کمرہ یہ آخری یعنی پچھلے مہینے بنا تھا. آخری نہیں، پچھلے مہینے بنا تھا. دا روم سے مراد کو خاص کمرہ ہے جس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. دی ریڈیوز آؤٹ آف آرڈر، کی ریڈیو جو ہے وہ اب آؤٹ آف آرڈر ہے، یعنی استعمال کے قابل نہیں ہے، خراب ہے. اس کا مطلب ہے اس ریڈیو کی پہلے بات ہو رہی ہے. نیکسٹ دیکھیں کہاں دا یوز ہوگا. یہ سارے رولز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں دا کے یوز کے کہاں کہاں دا یوز ہوگا. کتابوں، اخباروں اور رسالوں کے ناموں سے پہلے. مثلاً شی واز ریڈنگ دا ہولی قرآن. ہولی قرآن کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے، مذہبی کتاب ہے، پراپر ناؤن ہے. ہولی کتاب ہے، کون سی؟ دا ہولی قرآن. ٹھیک ہے، اس سے پہلے دا یوز ہوگا. ہی فارگوٹ دا نوائے وقت ان مائی روم. نوائے وقت کیا ہے؟ اخبار کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس سے پہلے بھی دا لگائیں گے. دا قومی ڈائجسٹ از ان گریٹ ڈیمانڈ. قومی ڈائجسٹ کیا ہے؟ میگزین کا نام ہے. اس سے پہلے بھی دا لگائیں گے، یعنی کتابوں، اخباروں اور رسالوں وغیرہ کے ناموں سے پہلے بھی ہم دا لگائیں گے. اس میں ایسا ہے کہ آپ نے پلیز ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ ود قائد اعظم، بیکاز ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ لوگوں کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ دا نہیں لگانا. ٹھیک ہے، کسی کا نام، انسان کا نام، کسی لڑکا لڑکی کا نام ہو، اس سے پہلے دا بالکل نہیں لگانا. ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں دا لگانا ہے، جہاں جہاں نہیں لگانا وہ والے آگے ہم پڑھیں گے، تو پھر میں آپ کو پھر ایک بتاؤں گی، اور اس میں خاص بات بھی ہے قائد اعظم کے حوالے سے، وہ بھی ہم آگے جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ نہیں لگے گا.
اور قائد اعظم کے ساتھ دا لگتا ہے. کیوں لگتا ہے یہ میں آپ کو نیکسٹ بتاتی ہوں ابھی. آگے دیکھیں دریاؤں اور پہاڑوں سمندروں کے ناموں سے پہلے مثلاً they were swimming in the راوی. راوی کیا ہے؟ دریا کا نام ہے. our ship was passing through the Arabian Sea. Arabian Sea کیا ہے؟ سمندر کا نام ہے. اسی طرح تھرڈ سینٹینس دیکھیں the Alps is the highest mountain in Europe. کہ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے ہائیسٹ ہے یورپ میں. ٹھیک ہے. ان سارے سمندروں پہاڑوں کے ناموں سے پہلے دا آتا ہے. آگے دیکھیں نہروں خلیجوں اور مجمع الجزائر کے ناموں سے پہلے، یعنی جتنی بھی نہریں ہیں خلیج ہیں جزیروں کے نام ہیں ان سے پہلے بھی دا آتا ہے. مثلاً the Suez Canal is very useful for trade between Asia and Europe. کہ سوئس کینال جو ہے وہ ایشیا اور یورپ کی تجارت کے لیے بہت مفید ہے. نہر کا نام ہے سوئس کینال اور بہت ہی اہم نہر ہے. آگے دیکھیں دی عربین گلف خلیج عرب is famous for pearl fishing. گلف کا نام ہے اس سے پہلے بھی دا آئے گا. his neighbor has returned to the Andamans. ٹھیک ہے کہ وہ ان جزیروں پر واپس آ گیا ہے. انڈیمنس جزائر کا نام ہے اس لیے جو ہے اس سے پہلے بھی دا آیا ہے. قوموں کے ناموں سے پہلے ابھی ہم کون سے یوزز پڑھ رہے ہیں؟ جن سے پہلے دا کا استعمال ہوگا. مثلاً the Muslims are a brave nation. مسلمان ایک بہادر قوم ہیں. Israel is populated by the Jews. ٹھیک ہے. Jews یہودی بھی ایک قوم کا نام ہے. اسی طرح the Bible is the holy book of the Christians. the Bible پہلے بک کا نام ہے. بک کا نام سے پہلے بھی دا آئے گا. اور آگے the Christians قوم کا نام ہے اس سے پہلے بھی دا آئے گا. the Arabs, the Iranians, the Turks and all other Muslims are our brethren. کہ عرب ایرانی ترک اور باقی تمام مسلمان ہمارے brethren بھائی ہیں. ٹھیک ہے. ان سب نیشن کے ناموں سے پہلے دا آیا ہے. اسی طرح اطراف یعنی سمتوں کے نام سے پہلے بھی جو ہے دا آتا ہے. we did go to the north. افغانستان اینڈ ایران آر ٹو دا ویسٹ آف پاکستان. کون کون سی اطراف ہیں؟ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ. ان سب سے پہلے کیا آئے گا؟ دا آئے گا. زمین آسمان چاند سورج اور ستاروں سے پہلے مثلاً the sun shines in the sky during the day. the earth is round. the moon and the stars add to the beauty of the night. تو ان سب سے پہلے بھی جو ہے وہ دا آئے گا. بطور ناؤن استعمال ہونے والے ایڈجیکٹیو سے پہلے ٹھیک ہے جو ایڈجیکٹیوز ناؤنس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں ان سے پہلے بھی دا آتا ہے. مثلاً the rich should be very kind to the poor and the blind. the honest and the industrious are respected everywhere. ٹھیک ہے. اب rich کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے امیر ہونا. پور کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے غریب ہونا. honest industrious honest ایماندار industrious محنتی. اب یہ سارے اصل میں کیا ہیں؟ ایڈجیکٹیوز ہیں یعنی اسم صفت ہیں خوبی ہے خوبی یا خامی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو ایز اے ناؤن یوز کیا ہے. ایز اے ناؤن یوز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں دا رچ سے مراد جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ ہیں. یہاں پہ دا پور سے مراد جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہ ہیں. دی آنیسٹ سے مراد سارے ایماندار لوگ ہیں اور دی انڈسٹریس سے مراد سب محنتی لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ کوئی ایسا ایڈجیکٹیو جو اپنی کلاس کے تمام لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہو. ٹھیک ہے. ان کی نمائندگی کر رہا ہو. ایک ایسا ایڈجیکٹیو یعنی اب اور ایک بات اور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کے بعد پھر پیپل نہیں آئے گا جیسے دا پور پیپل نہیں آئے گا بلکہ دا پور اس سے مراد ہے دنیا کے تمام غریب. یہ کافی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ایسا ہوگا تو اس سے پہلے دا لگے گا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. دی omission آف دی آرٹیکل کہاں کہاں پہ دا کا استعمال نہیں کرنا وہ مقامات دیکھ لیتے ہیں. جی مثلاً الف دیکھیں لڑکوں لڑکیوں بچوں بچیوں عورتوں اور مردوں کے ناموں سے پہلے جیسے کامران اینڈ فرزانہ آر مائی کزنس. ٹھیک ہے. کوئی بھی نام ہوگا اس سے پہلے دا کبھی نہیں لگانا. آپ کا نام ہے آپ کی امی ابو بہن بھائی کسی دنیا کے بندے کا نام ہے اس سے پہلے دا نہیں لگانا. پیچھے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اکثر کریکشن میں یہ پوچھ لیا جاتا ہے
قائد اعظم از اور نیشنل لیڈر فار ایگزامپل، تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ کو لگ رہا ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ غلط ہے. قائد اعظم سے پہلے دا لگانا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ابھی رول پڑا ہے ناموں سے پہلے نہیں لگتا، تو قائد اعظم سے پہلے کیوں لگے گا؟ اس لیے کہ قائد اعظم نام نہیں ہے، بلکہ قائد اعظم کا نام محمد علی جناح ہے. قائد اعظم ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، اور ٹائٹل سے پہلے جو ہے وہ دا لگے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نام نہیں ہے. اگر ہم کہیں گے محمد علی جناح تو اس سے پہلے دا بالکل نہیں لگے گا، پھر ہم کہیں گے محمد علی جناح واز اے گریٹ لیڈر. لیکن قائد اعظم کیونکہ ایک خاص قائد کی بات کر رہے ہیں، ٹائٹل ایک خاص پیرائی میں بات کر رہے ہیں، اس سے مراد محمد علی جناح آپ سب کو پتہ ہے، اس لیے دا اس سے پہلے لگے گا. آگے دیکھیں، دیہاتوں، قصبوں، شہروں، صوبوں، ملکوں، بر اعظموں کے ناموں سے پہلے جو ہے وہ دا نہیں لگے گا. مثلاً شاہدرہ از ناٹ ویری فار فرام لاہور، اب لاہور سے پہلے دا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان اینڈ چائنا اور بوتھ ان ایشیا، ان سے پہلے بھی دا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. زبانوں کے ناموں سے پہلے مثلاً از شی ایٹ ہوم ان انگلش اینڈ عربک، انگلش عربی جو ہے یہ زبانوں کے نام ہے. اسی طرح فرینچ، اسپینش، جو بھی زبانوں کے نام ہیں ان سے پہلے دا نہیں لگانا آپ نے. اب ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، اگر دی انگلش آئے تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ انگریز قوم ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا قوموں کے ناموں سے پہلے دا لگاتے ہیں. اگر دی عربک کہیں پہ لکھا آ جائے تو اس سے مراد عربی قوم ہو سکتی ہے، لیکن اگر زبان کا ذکر ہوگا تو پھر ان سے پہلے دا نہیں آئے گا. اسی طرح دیکھیں، پلورل ناؤن سے پہلے بشرطے کے ان کے بعد آف نہ آ رہا ہو، جیسے بوائز آر سٹنگ ان دا لائبریری، لڑکے لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. ہی ریلز ان ٹائی ساکس ٹاولز اینڈ ہینکرچیفس، آرمیز فائٹ فار دی آنر آف دیئر کنٹری. اب دیکھیں، دی آنر آف آیا ہے جہاں پہ، وہاں پہ دا لگا ہے، لیکن اگر آف نہیں آتا تو اس سے پہلے دا نہیں لگے گا. نیکسٹ دیکھیں، ایبسٹریکٹ ناؤنز اور مٹیریل ناؤن سے پہلے بشرطے کہ ان کے بعد آف نہ آ رہا ہو. مثلاً گولڈ از ڈیئرر دین سلور. اب ہم نے ایبسٹریکٹ ناؤن اور مٹیریل ناؤن پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. گولڈ کیا ہے؟ مٹیریل ناؤن. وی ایکسپورٹ رائس، وول اینڈ لیدر، یہ سب مٹیریل ناؤن ہے، ان سے پہلے دا نہیں آئے گا. ہیلتھ از بیٹر دین ویلتھ، یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، نہ تو صحت کو ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. محسوس، ہیلتھ جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، اسی طرح ویلتھ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. آگے، شی واز سفرنگ فرام ہائی فیور اینڈ ہیڈ ایک، یہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. دیکھیں، چند ناؤن ایسے بھی ہیں کہ ان سے پہلے نہ جانے کیوں آرٹیکل کو حذف کر دیا جاتا ہے. ان میں سے چند فریزز مندرجہ ذیل ہیں. اچھا، کچھ ایسے ناؤن ہیں جہاں پہ کچھ فریزز کو جو ہے وہاں پہ آرٹیکل کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی اومٹ کر دیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رائج ہوتی ہیں، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو بس یہ اسی طرح سے ہے. مثلاً ایٹ ہوم، ان ہینڈ، یہ آپ دھیان سے سارے دیکھ لیں، بے شک اس کا اسکرین شاٹ بنا لیں، یہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے یاد کر لینے ہیں. یہ سارے فریزز جو ہیں، آن ہارس بیک، ان جیل، to catch fire, to take breath, to give battle, to cast anchor, to bring word, to give air, to leave school, to say cease, shake hands with, at noon, out of doors, overhead and ears in debt, by night in trouble, at fall, for money, at ease, at sight, on demand, at dinner, at interest, in court, by water وغیرہ وغیرہ. یہ دھیان سے دیکھ لیں، اس سے پہلے کسی آرٹیکل کو جو یہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لینے. اور امید ہے کہ جو آپ کو کام دیا جاتا ہے آپ نے اس کو کرتے ہیں. اس میں پلیز ایسا ہے کہ جو بھی آپ کو آج ہم نے آرٹیکل کا یوز پڑھا ہے، جہاں جہاں آرٹیکل یوز ہوگا وہ آپ نے پریکٹس کر لینی ہے. وہ سارے ورڈز آپ نے خود سے لکھ کے دیکھنے ہیں، اور جہاں جہاں دا اومٹ ہوگا یعنی یوز نہیں ہوگا وہ ساری بھی آپ نے پریکٹس کر لینی ہے. اس کو اومٹ کر کے آپ نے دیکھنا ہے، اس کو لکھ کے دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں رولز. اس میں سے جی آرٹیکلز، جو یوز آف آرٹیکل تھا، آرٹیکل میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ آرٹیکلز. جی ڈیفینٹ آرٹیکلز کون سے ہیں؟ دا، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی پتہ ہے کہ یہی ہے. اور انڈیفینٹ کون سے ہیں؟ اے اور این. اے اور این جو ہیں، اب آپ بس مجھے سنیں، میں آپ کو جلدی سے ریوائز کر رہی ہوں. اے جو ہیں وہ آپ کے کانسوننٹس کے ساتھ یوز ہوتے ہیں، اور این جو ہے وہ آپ کے واولز کے ساتھ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے ہم نے پڑھا
دا کا یوز، دا جو ہے وہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہ میں آپ کو جلدی سے خود سے ریوائز کر دیتی ہوں. دا یوز ہوتا ہے کتابوں، اخباروں، رسالوں، دریاؤں، سمندروں، خلیجوں، جزائر کے نام سے پہلے، قوموں کے نام سے پہلے، ٹھیک ہے. لیکن کہاں پہ یوز نہیں ہوتا، نہیں کہاں پہ یوز ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ لوگوں کے ناموں سے پہلے، قصبوں، شہروں، دیہاتوں، زبانوں کے نام سے پہلے جو ہے وہ دا یوز نہیں ہوتا. اور یہ کچھ فریزز ہیں جو آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں. اب ان سب کی آپ نے ریٹن پریکٹس کر لینی ہے انشاءاللہ. اب نیکسٹ اس میں تھوڑے سے جو ایررز ہوتے ہیں اس کو، بلکہ یہ دیکھ ہی لیں آپ، اس میں سے انکریکٹ آپ دیکھ لیں اور آپ نے اس کی کریکشن کر کے لے کے آنی ہے. وی ٹک بات ان جیلم، ٹھیک ہے، وی ٹک بات ان دا جیلم، ٹھیک ہے. پہلے آپ انکریکٹ والے دیکھ لیں، کریکشن آپ نے خود کرنی ہے، بعد میں آپ چیک کر لیجئے گا. یہ والا ٹیبل بھی آپ دیکھ لیں، بے شک اس کا اسکرین شاٹ بنا لیں. میں اس کو کلیئر کر کے یہ دیکھیں آپ کو دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے جی، کل کے لیکچر کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیں دوبارہ ایک دفعہ، میرا خیال کلیئر نہیں تھا پہلے. کل کے لیکچر کے ساتھ پھر ملتے ہیں. اوکے، اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنا کام پنکچولی کریں. اللہ حافظ.